السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عالیہ مروت اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام شاہراہ امن۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے خزانے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو زمین کے نیچے تو ہے تو دفن، مگر اوپر موجود انسانی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے معدنی ذخائر کی۔ یہ وسائل ہمارے لیے ترقی کی سیڑھی بھی بن سکتے ہیں، اور اگر یہی وسائل غلط ہاتھوں میں چلے جائے تو یہ ہمارے لیے بدامنی کا ایندھن بھی بن سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے خیبر نیوز کے بیورو چیف اور سینئر صحافی محمد وسیم خان۔ محمد وسیم خان، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو عالیہ۔ وسیم خان، جیسے کہ ہم نے بات کی ہے پاکستان کے معدنی ذخائر کی، تو وسیم صاحب، ہم ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، ہر حکومت بھی یہی دعویٰ کرتی ہے اور رپورٹ بھی یہی دعویٰ کرتی ہے، لیکن عام لوگ اب سوال کرتے ہیں کہ اگر قدرتی وسائل اتنے زیادہ ہے تو پھر ترقی کیوں نہیں؟ تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ کیا واقعی پاکستان میں جو معدنی ذخائر ہے وہ بڑی مقدار میں اگر موجود ہے تو یہ صرف دعوے یا بیانات کی حد تک ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ ایک تو یہ موضوع گرم تب ہوا ہے جب سے یو ایس پریزیڈنٹ نے اس کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا ایکس کے اوپر، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہم اس یعنی تیل کے ذخائر دریافت کرنے میں مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے لیے ایک مناسب یا موزون کمپنی ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر کام کرے، اور بلکہ یہاں تک بھی کہا تھا، ویسے وہ مشہور بھی اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے انڈیا کا نام لے کے انہوں نے کہا تھا کہ شاید مستقبل میں پاکستان انڈیا کو بھی تیل بیچ دے۔ بالکل، تو اس نے سر یہ اگر یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے ابھی بات کی کہ شاید مستقبل میں جو انڈیا ہے، پاکستان ہے، وہ انڈیا کو تیل بیچ دے، تو سر کیا یہ ہم اس کو سیاسی بیان کہہ سکتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہوگی اس پہ سر؟ وہ اسی کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس بالکل کوئی تیل اور گیس اور اس کے ذخائر نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس حوالے سے جتنے بھی ماہرین ہیں جن سے ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب ہوں گی زمین کے اندر یا پہاڑوں میں، لیکن اس کا جو سب سے مین چیز جو ہے وہ ہے کہ اس کے ایکسٹریکشن یا اس کو نکالنے میں کتنا پیسہ لگے گا، کتنی ٹیکنالوجی درکار ہوگی اور کتنا پیسہ لگے گا اس کے اوپر، اور کتنا ٹائم یہ لے گا۔ تو اب اس حوالے سے خاص کر ٹرمپ صاحب کے بیان کے بعد جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کم از کم جو سندھ میں، صوبہ سندھ میں ہمارے پاس آئل اینڈ گیس کے وہ بہت زیادہ ہے ذخائر، اور موجودہ ٹائم اگر ہم سٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو کم از کم میرا خیال ہے کہ 247 تیل اور گیس کے کنویں جو ہیں وہ سندھ کے اندر ہے یا سندھ میں ہے۔ تو اس حوالے سے ماہرین جو بتا رہے ہیں کہ اس پر کم از کم $5 ارب خرچہ آئے گا، $5 ارب، اور کم از کم اس کے ثمرات یا اس کے اینڈ پروڈکٹ ملنے میں 5 سال لگیں گے۔ تو اسی وجہ سے، اور یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہم نے دیکھا ہے یعنی اس کے اوپر کچھ مضامین وغیرہ دیکھ کر، تو یو ایس کا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ امریکن کوئی کمپنی آئے گی اور پاکستان میں اسی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرے گی۔ آلریڈی 2 بڑی کمپنیز کام کر چکی ہیں اس حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ موجودہ وقت میں اگر ہم کہہ دیں کہ پاکستان میں یہ جو تیل اور گیس کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے تو یہ سٹیٹسٹکس نہیں بتا رہا۔ جو اس حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو کمپنیز کام کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بتدریج کمی واقع ہوئی ہے جو ہمارا پروڈکشن ہے، یعنی ہم آج تک اپنا 15% جو ہماری ضروریات ہے جو ہم لگا رہے ہیں، کم از کم تقریباً کوئی 5 لاکھ سے اوپر بیرل ہم لگا رہے ہیں، اور یومیہ جو پیداوار ہے ہمارا، تو اس سے ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں کہ جو ہماری انڈیجنسلی یا جو ہم پیدا کرتے ہیں وہ ہمارا صرف 10 سے 15% ضرورت کو پورا کرتا ہے، باقی 80 اور یا 85% ہم
امپورٹ کرتے ہیں تیل اور گیس کو. تو سر پھر ہم یہاں پہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ 10 سے 15% جو ہے وہ تیل ہم پیدا کریں, باقی ہم امپورٹ کریں, تو ہم دوسروں کو تیل بیچنے کے خواب کیسے پھر دیکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ خود کفالت ممکن ہے؟ پھر اس حوالے سے کیا کہیں؟ یہ ہے کہ اب اس حوالے سے دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے جو کہ آن گوئنگ اسٹیٹسٹکس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, جو کہ وہی تیل اور اس کے کمپنیز کا جو سیکٹر ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں مطلب ہمارا یومیہ صلاحیت پیداوار کی وہ اتنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈسکورڈ ہمارے پاس تھے کچھ ذخائر, اور یہ جو جیولوجیکل ٹیم جہاں پہ جاتی ہے تو ان کو یہاں تک کہ ان کو مٹی کے تہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں پروڈکشن کتنا ہے. تو وہ جو رائے رکھتے ہیں وہ والی کہ ہمارے پاس ہیں ذخائر, تو وہ اس چیز کا حوالہ دیتے ہیں کہ ہمارے کچھ جیولوجیکل ٹیمز گئی ہیں اور وہ بھی سندھ کا بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی یہ جو دو زمین کے پلیٹس ہیں, خاص کر انڈیا اور پاکستان کے پلیٹس جہاں پر ملتے ہیں, یہ بھی سنتھاسس کو کہتے ہیں اس ایریا کو. تو وہاں پہ جو پلیٹس ملتے ہیں وہاں پہ زمین کے سیمپلز انہوں نے لیے ہیں اور اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کیا ہے, اپنا رپورٹ مرتب کیا ہے. اور اس حوالے سے جو رپورٹ انہوں نے مرتب کیا ہے اگر وہ سچ نکلا تو پھر تو ہم, میرا خیال ہے کہ وینزویلا, یہ سعودی عرب اور ایران کے بعد ہم چوتھا ملک ہوں گے کہ ہم بہت زیادہ پیداوار کر سکیں گے. تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید امریکہ کو بھی اسی چھپے خزانے کا پتہ چلا ہے, تو اس وجہ سے امریکہ بھی گرم ہو گیا ہے اس موضوع کے اوپر. اور تبھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے نا وہ ایویں نہیں کیا ہے. تو ایک رائے یہ بھی ہے, لیکن فار دا ٹائم بینگ اگر ہم کہہ دیں تو ہم اسی اسٹیٹسٹکس کے اوپر جو کہ ان ہینڈ ہے ہمارے پاس, جو ہمارا پیداوار ہے, ہم اس پہ بات کریں گے. باقی جو آتے ہیں میرا خیال ہے کہ پروگرام کے بقیہ حصے میں ہم ایکسپرٹ بھی لیں گے, لیکن معدنی ذخائر کے حوالے سے یہ آبویس ہے کہ آپ کا انہی معدنیات کو نکالنے پر خرچہ کتنا آئے گا. ویسے تو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سونے کی بھی ذخائر ہے, تو سونے میں تو کوئی نقصان ہی نہیں ہے. سونا تو لوگ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ سونا ہی سونا ہے. تو اب سونے کو نکالنے پہ جتنا خرچہ آتا ہے, اگر فرض کریں اس کے اوپر خرچہ ہمارا, فرض کریں ہم کہہ دیں کہ 1 میٹرک ٹن سونے کے اوپر ہمارا $5 بلین خرچہ آتا ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن کسی دوسرے ملک میں اس کے اوپر $3 بلین خرچہ آتا ہے, تو پھر ہمارا جو سونا ہم پیدا کر رہے ہیں کیا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھر کمپیٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ تو پھر مہنگا ہوگا. تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا چیزیں جو زمین کے اندر پڑی ہیں اس کی ایک قیمت ہے, جو زمین کے سرفیس کے اوپر آ جاتی ہے یا مارکیٹ تک پہنچ جاتی ہے اس کی قیمت پھر وہی ڈیسائسو وہ ہوتی ہے. مطلب ہمارے پاس وہ یہ ان چیزوں کو نکالنے کے لیے وہ ٹیکنالوجی ہے؟ ویسے ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس جو ہیں, سینڈک کے نام سے ہے, ریکوڈک کے نام سے ہے, اس میں ہم نے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو کار کے کمپنی کا ذکر بار بار ہو رہا تھا, سپریم کورٹ تک اس میں کیس چلا, بلکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک یہ گیا تھا. تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ہم پھر بھی ڈیپینڈنٹ ہے باہر کے کمپنیوں کے اوپر. ابھی ریسنٹلی خیبر پختونخوا معدنیات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ وہ پایا جاتا ہے, اور اس میں ہمارا جو مولانا صاحب ہیں جن کو پچھلے دنوں شہید کیا گیا تھا, انہوں نے ایک کتاب بھی لکھا ہے, اور خاص کر اسی کتاب کے لوگ حوالے بھی دیتے ہیں کہ ہم اب اتنا مالا مال ہے ہمارا صوبہ, ہمارے قبائلی اضلاع, اور یہ پشتو کا نام ہے اشتمن پختونخوا. بالکل سر, آپ نے ابھی یہ قبائلی اضلاع کی بات کی ہے اور آپ نے مولانا صاحب کی بات کی ہے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, شہید ہو چکے ہیں. لیکن سر خیبر پختونخوا کی قبائلی اضلاع کی اگر ہم بات کریں تو ان پہ 19 قسم کے قیمتی معدنیات پائے جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا ان علاقوں میں بد امنی کی ایک بڑی وجہ یہی وسائل ہو سکتے ہیں
اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کو ایک سیاسی رنگ بہت زیادہ دیا جا رہا ہے، میرا اپنا خیال یہی ہے، کیونکہ آج تک ہمارے معدنیات جو ہیں کسی نے پوچھا ہے کہ یہ معدنیات کے لیز کے ٹیکے جو ٹیکے ہیں لیزز وغیرہ یہ کس طرح دیے جاتے ہیں، یہ کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ میں نے اس دن ایک پروگرام بھی میں نے خیبر نیوز پہ کیا تھا، وہ اب آج بھی پڑا ہے، آپ دیکھ لیں صرف ایبٹ آباد کے ایک سال میں 4 کان جو کان کے لیز جو تھے 4 کانوں کے، اس میں 7 ارب روپے کرپشن ہوا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اس سیکٹر میں مطلب عجیب قسم کے طریقوں کے اوپر یہ ٹیکے دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ بعد میں دیکھتے بھی نہیں ہے کہ اس بندے کی حد بندی کیا ہے اور اس کو ہم نے کہاں سے کہاں، یہاں تک کہ ایک لیز ہولڈر جو ہے وہ دوسرے لیز ہولڈر کے احاطے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس مائنز اینڈ منرلز ہیں، کیا اس کے لیے ٹھیک ہے وزارت ہے، محکمہ ہے، اس کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور یہ سب سائٹ سپروائزر یہ سب ہیں، لیکن وہ کام کس طرح کر رہا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ وہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو اس دن کہا تھا کہ ایک کو ہم نے تھوڑا سا پراپرلی ریگولیٹ کر کے ہمیں 5-6 کے 6 ارب روپے اس کا مطلب زیادہ ملے، جو صرف ایک معمولی سا ریگولیٹ کرنے سے ہمیں ملے، تو پلیسر گولڈ کا میرا خیال ہے انہوں نے کہا تھا۔ تو یہ ہے کہ اب ان چیزوں کو اگر زمین کے اندر پڑے رہے تو پھر تو معدنیات ہیں لیکن معدنیات ہی ہے، مطلب زمین کے اندر جو چیز پڑا ہوتا ہے اس کو معدنیات کہتے ہیں، تو وہ معدنیات تو پھر معدنیات ہی رہیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے اب ظاہر ہے اس کو اگر کوئی باہر ملک سے کوئی کمپنی آتی ہے تو ظاہر ہے وہ یا تو یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھایا جائے کہ یا اس کے ساتھ وفاقی حکومت معاہدہ کرے گی یا صوبائی حکومت آفٹر 18th امینڈمنٹ۔ اگر صوبائی حکومت کرے گی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک چیز جو ہے وہ مطلب پڑا ہے زمین کے اندر اور وہ کئی 100 سالوں سے پڑا ہے، تو اگر مزید بھی 100 سال پڑا رہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب تک ہم اس کو پراپرلی ریگولیٹ کر کے نکالے نہیں، مارکیٹ کر کے یعنی اس کو فنش کر کے مارکیٹ نہیں کرتے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو میرا اپنا یہی خیال ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس معدنیات ہیں، جس طرح اسی کتاب میں بھی حوالہ دیا ہے پاکستان ریسرچ کونسل کے، میرا خیال ہے اسلام آباد ریسرچ سنٹر کا حوالہ دیا ہے، اور یہ فگرز جو بتائے گئے ہیں ان فگرز پہ اگر ہم جائیں تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ 19 قسم کے مختلف معدنیات ہیں، اور کاپر ہو گیا، گولڈ ہو گیا، ماربل، گرینائٹ، نیفرائٹ، اور اسی طرح کرومائٹ، زمرود، بلور، یہ سب ہیں ہمارے پہاڑوں میں۔ تو سر اگر یہ چیزیں ہیں ہمارے پہاڑوں میں موجود ہے، اتنی قیمتی ذخائر جو ہے ہمارے پاس موجود ہے، تو کیا ہماری حکومت ادارے ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ مشینری درکار ہے، دوسری یہ ہے کہ سرمایہ کاری درکار ہے، اس کے اوپر خرچہ بہت آئے گا، جس طرح میں نے کہا ہے کہ اس کا ایکسٹریکشن پر خرچہ کتنا آئے گا وہ میٹر کرتا ہے۔ بالکل سر۔ جی ناظرین، ابھی اس وقت ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد آئیں گے اور ہم معدنی ذخائر کے حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہے ڈاکٹر گوہر رحمان، اسسٹنٹ پروفیسر، کنسلٹنٹ جیولوجسٹ۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ جی بہت شکریہ۔
گوہر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی معدنی ذخائر کے حوالے سے، تو خاص کر اگر ہم اپنے نوجوانوں کی بات کریں یا ہم اپنے عام عوام کی بات کریں تو ان کو معدنی ذخائر کا اتنا علم نہیں ہے۔ اگر ہم باہر ممالک کو لے لیں، اور خاص کر ابھی حالیہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان بھی آیا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر تیل کے ذخائر دریافت کرنا چاہتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں معدنی ذخائر پر قبضہ جمانے کے لیے عالمی اور مقامی مفادات کی ایک خفیہ جنگ جاری ہے؟ آپ اس حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ میں اس کو کسی قسم کی جنگ تو نہیں سمجھتا، کیونکہ جب سے اس فیلڈ سے پچھلے 16 سالوں سے میں وابستہ ہوں، اور بڑے پیمانے پہ جب آپ ایکسپلوریشن کرتے ہیں، جب آپ نیچرل ریسورسز کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے آپ کو بہت بڑے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ وسائل ایک ملک کے لیے میرے خیال سے پاکستان جیسی اکانومی کے لیے اتنے نہیں ہیں کہ ہم رسک پہ اتنے بڑا پیسہ ڈال سکیں، کیونکہ جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو کچھ مل بھی سکتا ہے اور کچھ نہیں بھی مل سکتا۔ تو وہ جو رسک منی ہے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہمیشہ ہر بڑے پروجیکٹ میں کوشش ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ پارٹنرز ہوں تاکہ نفع نقصان شریک ہو جائے۔ تو پاکستان اگر امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے تو باقی اسٹریٹجک تو میں اس پہ نہیں بیان دے سکتا کسی قسم کا، لیکن ٹیکنیکی ضرور بیان دوں گا کہ پاکستان کو ضرورت ہے کسی اچھے پارٹنر کی جو کہ اس کے بڑے پیمانے پہ قدرتی وسائل کو ایکسپلور کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا تو ماہرین بھی یہی بتا رہے ہیں کہ کم از کم یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان آیا ہے، تو اسی تناظر میں ماہرین بتا رہے ہیں کہ کم از کم $5 ارب اس کے اوپر خرچہ آئے گا، اور پھر مطلب اینڈ پروڈکٹ حاصل کرنے میں 5 سال ٹائم بھی لگے گا۔ تو کیا اگر کچھ زیادہ وہ نہ ہو، زمینی شواہد نہ ہو، تو مطلب ایک کمپنی کس طرح پھر کر سکے گی کہ وہ اس کے اوپر انویسٹ کرے؟ پاکستان کا آف شور دیکھیں، فار ایگزامپل اگر ہم تیل اور گیس کے ذخیروں کی بات کریں، اور جہاں پہ خاص کر امریکہ اپنی جو بتا رہا ہے کہ یہاں پہ انٹرسٹ ہے ہمارا، تو وہ آف شور ہے، ہمارا سمندری علاقہ ہے۔ تو وہاں پہ اب دیکھیں پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے تو ہم صرف 14 آئل اینڈ گیس کے لیے کنویں کھود چکے ہیں، جو کہ بہت کم ہے۔ ان کے کم ہونے کی وجہ، اور اسی لیے ابھی فی الحال ہمیں کوئی کامیابی بھی نہ ملی، کیونکہ وہ بہت ایکسپینسو وینچر ہے، یعنی وہاں پہ اگر آپ ایک کنواں لگاتے ہیں تو ملینز آف ڈالرز آپ کو لگانے پڑتے ہیں۔ تو اب چونکہ امریکہ اگر انٹرسٹ شو کر رہا ہے اس میں، تو ضرور ظاہری بات ہے وہ انویسٹمنٹ بھی ساتھ لائیں گے۔ تو یہاں پہ ظاہری بات ہے ویسے تو نہیں انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا اور وہ آنکھیں بند کر کے کر رہا ہے۔ ہمارے آف شور میں قریبی انڈیا میں ممبئی ہائی کے نام سے ایک بہت بڑا تیل اور گیس کا ذخیرہ ہے، جو کہ 1974 سے انڈیا کی تیل اور گیس کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی کچھ کے علاقے میں، وہ بھی ہمارے بارڈر کے پاس ہی ہے سمندر کے اندر، وہاں پہ بھی ڈسکوری کی ہے انڈیا نے۔ تو یعنی ایک سلسلہ ہے، ایک سسٹم ہے، وہی پانی وہی سمندر ہمارے پاس بھی ہے۔ تو چانسز تو ہیں، مطلب کامیابی کے چانسز بھی ہیں، لیکن اس کامیابی تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ کٹھن ہے، اور اس سفر کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے ساتھ ایک پارٹنر ہو، ہمارے ساتھ ایک اکانومی ہو مضبوط، جو کہ کھلے دل سے پیسہ بھی لگا سکیں اور ہم کامیابی تک پہنچ سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اپنا ریسرچ کیا ہے کہ ویسے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان مطلب دنیا کا چوتھا آئل اینڈ گیس پیدا کرنے والا ملک بن رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ دعویٰ کچھ تھوڑا سا زیادہ بڑا نہیں ہے؟ جی بالکل، بہت ساری قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ بڑا چڑھا کے چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایسا دعویٰ کرنا جبکہ کوئی چیز ہاتھ لگی نہیں ہے آپ کے، اور زمین کے نیچے کہیں خزانہ چھپا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ممبئی ہائی کا آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو کہ 1974 سے انڈیا کو سپلائی دے رہا ہے آئل اینڈ گیس کی، تو کیوں نہیں پاکستان میں ایسا ہوگا؟ لیکن کیا ایسا ہوگا؟ یعنی یہ تو بہت ساری چیزیں تو آپ کو نون نہیں ہے نا، تو بہت سارے بلند و بانگ دعوے کرنا وقت سے پہلے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں حقیقت پسندانہ طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے اور ایکسپلوریشن کرنی چاہیے، پازیٹیو انرجی کے ساتھ، اچھی ٹیکنالوجی کے ساتھ،
ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تو سکسیس انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ابھی جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے وہ تو ہم آف شور کی بات کر رہے تھے. ابھی خیبر پختونخوا میں اگر ہم ضلع لکی مروت دیکھ لیں، ایف آر بیٹنی دیکھ لیں، اور اسی طرح ماڑی جو کام کر رہی ہے کمپنی وہ شمالی وزیرستان بنو بکاخیل میں، تو اس میں بھی ویسے یہ دعویٰ بھی کیا گیا تھا کہ اس میں تیل کے بڑے بڑے ذخائر دریافت ہو گئے ہیں. تو اس میں کتنا وہ ہے مطلب صلاحیت ہے ادھر بھی؟ جی بالکل، تھوڑا سا ٹیکنیکی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے کوہاٹ بیسن اور کرک اور ان علاقوں سے تیل اور گیس کے ذخیرے دریافت ہوئے. بالکل جی. لیکن جو ہم یہ اندرونی پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں، جو بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، یعنی کوہاٹ سے آپ نارتھ کی طرف شمال کی طرف جائیں تو یہ تیرا اور اگزئی کے پہاڑ ہیں، پھر اس طرف کرم کے ہیں، پھر نیچے آئیں آپ تو بنو کے ساتھ پھر وزیرستان ہے. تو ان پہاڑ ہمیشہ یہ بہت چیلنجنگ اور مشکل ایکسپلوریشن والے پہاڑ مانے جاتے تھے کہ یہاں پہ تیل اور گیس ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے. یہ ایک بہت بڑی آپ کامیابی سمجھتے ہیں لوکل سطح پہ، کیونکہ لوکل جیولوجسٹوں نے ان کو دریافت کیا ہے. اور ایک نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا کہ ڈسکوریاں ہمیں مل رہی ہیں. بنو ویسٹ بلاک ہے، ولی ویسٹ بلاک ہے، ولی بلاک ہے ہماری انرجیز کا. تو یہ جو ان کے ذخیرے ہیں یہ اب دریافت ہو چکے ہیں، لیکن ان کو ہم ابھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسپلوریشن فیز ہے. یعنی ایک کنویں میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں تیل اور گیس تو مل گیا. اب کتنا ہے یہ اس کے لیے اور مزید کنویں کھودنے ہوں گے، اور اس کی مکمل ایک انالیسز ہمارے پاس آ جائے گا فائنینشیل کی، کتنے سال چلے گا اور کتنی پیداوار دے گا. تو یہ ایک بہت پازیٹیو بڑا اچھا سائن ہے کہ ہمارے پاس لکی مروت اور ان علاقوں میں تیل اور گیس کے ذخیرے مل رہے ہیں اور اچھے مل رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب، ابھی تک جو ہم باقی معدنی ذخائر کا اگر ہم کہہ دیں کہ ماربل ہو گیا، گرینائٹ ہو گیا، کرومائٹ ہو گیا، تو اس حوالے سے جو نظام چل رہا ہے وہ تو آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ اس سے تو ہم کوئی فائدہ اٹھا ہی نہیں رہے ہیں. معدنیات ہیں زمین کے اندر، جو چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اس کی تعریف یہی ہے کہ معدنیات ہیں. تو اگر زمین کے اندر 100 سال مزید بھی رہے تو وہی معدنیات ہی ہوں گے نا؟ جی بالکل یہی ہے، وہیں پہ پڑے رہیں گے اور پڑے رہیں گے. صدیوں سے پڑے ہیں، ہزار سالوں سے پڑے ہیں تو پڑے رہیں گے. ان کے لیے ضرور دوبارہ میں یہ بات کروں گا، اگر آپ کے پی کی بھی منرل انڈسٹری کی بات کریں تو منرل انڈسٹری ابھی تک بن نہ پائی. چھوٹے چھوٹے بلاکس دیے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقے، 200 ایکڑ 300 ایکڑ، اس کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں بغیر جیولوجیکل کسی سٹڈی کے کام کرتے ہیں، ایک تکا لگاتے ہیں اور چند دوست مل کے چند کروڑ روپے جمع کر کے اس کے اوپر نکل آئی تو لاٹری ہے، نہ نکلی تو فیل ہو گئے. تو اس اپروچ سے ابھی تک ہماری معدنی انڈسٹری چل رہی ہے خیبر پختونخوا کی بھی. یہاں پہ بھی ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے کہ کسی بڑے انویسٹر کو لا سکیں. دیکھیں آپ ریکو دک کی مثال لینا، بالکل، تو ٹیتھین کاپر کمپنی وہاں پہ آئی، وہاں پہ انہوں نے دریافت کیا، ایک ذخیرہ دریافت کر گئے وہ لوگ بڑی انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ. اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے ابھی ہم وہاں پہ ذخائر ہمیں مل رہے ہیں پورفری کاپر کے. کے پی میں بھی ہمیں کوئی ایسا ایک بڑا انیشیٹو چاہیے، ایک بڑی کمپنی چاہیے، ایک بڑا پلیئر چاہیے جو کہ آئے یہاں پہ کوئی بڑا ذخیرہ ڈھونڈے تو اس سے نکال کے ہم پھر مطلب ایک ذخیرہ جب آپ کو مل جاتا ہے تو آپ سسٹم پہ سمجھ جاتے ہیں. جب سسٹم پہ سمجھ جاتے ہیں تو آپ اس کے ارد گرد مزید ذخائر بھی ڈھونڈنے میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن پہلا ہی نہ ملا تو ہم ابھی فی الحال کہتے ہیں کہ ہم ریت کے اندر کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، کیل تلاش کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی تھیوری چل رہی ہے کہ مطلب الٹرنیٹیو سورسز کے اوپر دنیا اب جا رہی ہے. تو یہ آئل اور گیس یہ تو وہی پرانی والی ٹیکنالوجی ہے. تو کیا مطلب آئندہ دور میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ توانائی کے لیے لیتھیم کے اوپر جا رہے ہیں، اور اسی طرح تو پھر اگر ہم مزید 100 سال بھی اس کو رکھیں تو پھر مطلب اس طرح ہو سکتا ہے، یا اس طرح یہ امکان ہے کہ یہ پھر obsolete ہو جائے گا؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں جیسے تیل اور گیس کے بعد اب ہمارے پاس رینیویبل ریسورسز آ رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کو یہ معدنیات چاہیے. ہو سکتا ہے کل کوئی ایسی ٹیکنالوجی آ جائے کہ پانی سے انرجی بننا شروع ہو جائے تو پھر آپ کے ان معدنیات کو کوئی کیا کرے گا، یہ اپنی جگہ پہ پڑے رہ جائیں گے. تو ابھی یہ دور ہے، ابھی یہ ٹائم ہے، بہت صحیح ٹائم ہے کہ اس میں صحیح سمت میں چلا جائے اور اپنے معدنی وسائل کو ڈھونڈا جائے. کے پی میں بھی ہمارے پاس ریئر ارتھ ایلیمنٹس بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس لیتھیم کے بھی ہیں. ظاہری بات ہے ان ٹیپڈ اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی کوئی دریافت نہیں ہو سکا لیکن شوئنگ ضرور ہیں، جگہ جگہ تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے. کہیں کسی نے بھی سرچ میں
بتا دیا, کہیں کسی نے چھوٹی سی مائن لگا دی. لیکن وہی بات ہے کہ جس طرح امریکہ آ رہا ہے, ہم ایز اے نیشن بڑے عجیب خوفزدہ سے لوگ ہیں. ہم لوگ ڈر جاتے ہیں کہ امریکہ آ رہا ہے تو پتہ نہیں ہمیں لوٹ کے لے جائے گا, جبکہ ایسا نہیں ہے. دنیا میں آپ دیکھیں تو بڑے ممالک انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پارٹنرشپس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. کے پی کو بھی ضرورت ہے کہ کوئی بڑی کمپنی یہاں پہ آئے اور یہاں پہ کوئی بڑا ذخیرہ دریافت کرے اور ہم آگے بڑھیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس امپورٹنٹ موضوع پر ہمیں وقت دینے کا. تھینک یو سو مچ. عالیہ, جی سر, جس طرح ڈاکٹر گور رحمان صاحب نے بھی یہی کہا ہے تو میرا بھی یہی خیال ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے اور بدقسمتی سے اس پہ سیاست کھیلا جا رہا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس میں مرکز کا کتنا حصہ ہوگا, اس میں صوبے کا کتنا حصہ ہوگا, اس میں اسی ضلع کا کتنا حصہ ہوگا, اور آیا یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ موضوع یہ ڈیبیٹیبل ہے. اس کے اوپر بحث بھی ہو سکتا ہے, اس کے اوپر احتجاج بھی ہو سکتا ہے, اس کے اوپر مطلب زور کا استعمال بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ضلع اپنی صوبائی حکومت کے اوپر زور لگائے کہ میرا حصہ دے دے, صوبائی حکومت مرکز کے اوپر زور لگا دے کہ میرا حصہ دے دے. اور اسی طرح باہر کی جو کمپنی آ رہی ہے اس کے ساتھ پرسنٹیج کے اوپر, کیونکہ یہ گیو اینڈ ٹیک والا وہ ہوتا ہے, آپ زیادہ اپنا حصہ رکھ لیں, زیادہ پرسنٹیج آپ اپنا رکھ لے. لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ معدنیات اگر زمین کے اندر پڑے رہیں تو بس تو پھر پڑے رہیں, پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. ویسے ہی زمین کے اندر ہی بالکل. اب آج کل فرض کریں ماربل کو دیکھیں, اب آہستہ آہستہ ماربل کی جگہ ٹائل نے لے لیا ہے. تو ماربل اگر ہمارے پاس پڑا ہے تو ابھی وقت ہے, صحیح وقت ہے تاکہ ہم اس کو نکالیں, اس سے ریونیو جنریٹ کریں, اس سے پیسہ کمائیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے پھر سوری میں آپ کی بات ادھر میں کاٹ رہی ہوں سر. آپ نے ماربل کی بات کی سر, اگر ہم باجوڑ کو لے لیں تو وہاں پہ 5000 ملین ٹن, ممند میں 845 ملین ٹن ماربل جو ہے وہ اتنی بڑی مقدار میں ماربل صرف قبائلی علاقوں میں موجود ہے. آپ نے پھر یہاں پہ مطلب روزگار وغیرہ کی بھی ساتھ میں یہی وہ بات کی کہ لیکن وہاں پہ روزگار اور ترقی کیوں نہیں پہنچتا؟ کیا وسائل مقامی لوگوں کے لیے یہ وسائل فائدہ بن رہے ہیں سر؟ اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک شعر ہے جو پشتو میں ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ خلق پا امرودو کی مزی اکڑے مونگ پا زمرود کی تاوانوں کو, یعنی ہمارے پاس زمرود کے کان ہے اور اس میں بھی ہم نقصان کر رہے ہیں, یعنی نفع نہیں اٹھا رہے ہیں, کما رہے ہیں اس سے. تو یہ ہے کہ اب ہمارے ان جیسے چیزوں میں اب ہم کہتے ہیں کہ اسے روزگار کیوں نہیں آیا. تو روزگار کس طرح آتا ہے؟ ایک لیز ہولڈر جو ہے وہ کس طریقے سے لیز لیتا ہے محکموں سے, پھر اور یہ بڑے چھوٹے پیمانے کے اوپر ہیں. تو وہ اس میں کہ زیادہ سے زیادہ ایک کان کے اندر 30-35 لوگ کام کر رہے ہوں گے. تو مشینری کا استعمال بھی میرا خیال ہے کہ اتنا نہیں ہوگا جس طرح ہونا چاہیے. اسی طرح ہم کہتے ہیں دیکھتے ہیں کوئلہ کے اس میں کبھی گیس بھر جاتا ہے کنویں میں تو اتنے بندے جہاں بحق ہو گئے ہیں, SOP پروٹوکول وہ بھی فالو نہیں ہوتے. اسی طرح اگر ہم کہہ دیں کہ ہمارے پاس کیا اینڈ پروڈکٹ ہم اپنا مارکیٹ تک پہنچاتے ہیں تو بالکل نہیں ہے اس طرح. میرا سوات کا زمرود جو ہے وہ جاتا ہے تائی لینڈ بینکاک میں میڈ ان انڈیا کے نام سے, کیونکہ میرے پاس ادھر اس کا جو پالش اور جو اس طرح اس کا جو سائز اور شیپ بناتا ہے وہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ادھر نہیں ہے. تو وہ اس کے لیے ہم اس کو بیچتے ہیں کسی دوسرے ملک, اور تیسرے ملک میں جب جاتا ہے تو یہ میڈ ان انڈیا بنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نقصان کر رہے ہیں, زمرود میں بھی ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. مطلب عالمی مارکیٹ میں ہم اسے اتنی کامیابی کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. نہیں بیچ سکتے, وہ ہماری ترجیحات نہیں ہے میرا خیال ہے. اب اس طرح ہے کہ اس کے لیے پشاور میں فرض کریں ہم ایک پلانٹ لگا دیں, ٹھیک ہو گیا, تو یہ کیا مطلب حکومت کے لیے یہ کیا ہے. اسی طرح ایک کمپنی کو ہائر کر کے اس کی خدمات سروسز کو ہائر کر کے یہاں پہ لے آئیں اور اس کی انویسٹمنٹ. وسیم صاحب اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, واپسی پہ آ کے ہم اسی پہ گفتگو کریں گے.
جی ناظرین آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے فرنٹیئر مائن اونر ایسوسیشن ڈپٹی جنرل سیکریٹری عزیر تنولی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. عزیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر جی بہت شکریہ, تھینک یو. سر آج جو ہے ہم معدنی ذخائر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سر یہ ہے کہ پاکستان میں جو معدنی وسائل سے متعلق بڑے بڑے دعوے تو ہمیشہ کیے جاتے ہیں, کئی سونے کی خبریں, کئی تیل اور گیس کے ذخائر کی باتیں, لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ عوام کی زندگیوں میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی. کہیں پر اگر بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کہیں پہ گیس کے کمپنی ابھی آ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ روزگار وہ مواقع نہیں ملتے, بلکہ مطلب دوسری سائڈ پہ بدامنی ہماری حصے میں آ جاتی. اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنا موقف آپ کے سامنے رکھنے کے لیے. اور اس پہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جو ادارے ہیں, سب سے پہلی چیز جو ہے کہیں پہ بھی جب امن ہوگا تو کوئی چیز جو ہے ڈیفینیٹلی اس کے فروٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی 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 تنوری صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی. تو اصل مسئلہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا ہے. اگر ہم سونے کے پہاڑوں پہ بھی بیٹھے ہیں لیکن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ نہ کوئی انویسٹر آنا ہے اور نہ ہی جو لوکل انویسٹرز ہیں وہ کام کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے جو موجودہ حالات ہیں, لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جی جی تنوری صاحب, یہ جو آج تک ہم کر رہے ہیں, خاص کر مائنز اینڈ منرلز اپنے صوبے کا ایکسٹریکشن کر رہے ہیں, ویسے مطلب بہت کم پیمانے کے اوپر کر رہے ہیں. آپ بھی یہ ضرورت سمجھتے ہیں کہ کسی باہر کی کمپنی یا ایک کمپنی نہیں اور بھی انویسٹرز اگر آ جائیں اور وہاں یہاں پہ مائنز اینڈ منرلز میں وہ کام کرے تو یہ مناسب نہیں ہوگا؟ جی بالکل, میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. اصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جتنی بھی مائننگ ہو رہی ہے یہ ہم اسمال اسکیل مائننگ کر رہے ہیں. جی یہاں پہ ہمارے صوبے میں لارج اسکیل مائننگ کے تو شاید 1-2 پروجیکٹ کہیں چل رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہی پہ ایشو ہے کہ جو ہماری اسمال اسکیل مائننگ ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہو رہی ہے, جس پہ ہم گورنمنٹ کی طرف سے یا ان کی سپورٹ کی حقیق سوائے ہمیں لیز ایک گرانٹ کر دی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنے بل بوتے پہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اور تنولی صاحب یہ کتنا سچ ہے کہ مطلب جس طرح ایک لیز ہولڈر ہے وہ اگر لیز لیتا ہے تو وہ ایک جگہ اس کو محکمہ مطلب وہ کرتا ہے کہ یہ آپ کا علاقہ یا آپ کا جو وہ ہے مائن یہ یہاں سے شروع ہو کر یہاں سے مطلب وہ فٹواری جو ہے وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ اتنا فٹ آپ کا لیز ہے, تو پھر اس کے اوپر کام کس طرح شروع ہوتا ہے؟ مطلب یہ اپنے رسک کے اوپر لیز ہولڈر چلا جاتا ہے کہ بھائی اگر اس میں وہ نکلا تو ٹھیک ہے, اگر نہیں نکلا تو کوئی جیولوجیکل ٹیم وغیرہ وہ کچھ نہیں کرتی؟ جی میں آپ کو اس پہ بتا دیتا ہوں. اصل ایشو یہ ہے کہ جس کی ہماری مائننگ ہو رہی ہے, سب سے پہلے جو ہے ہم یہ پہاڑوں میں جاتے ہیں. ابھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے ساتھ یہ سارا رسک یہ کہ جو مائن اونر ہوتا ہے, جو لیز ہولڈر ہوتا ہے, پہلے جا کے خود تلاش کرتا ہے پہاڑوں میں اپنی مدد آپ کے تحت. اور ڈیفینیٹلی ان کے پاس بیچاروں کے پاس نہ تو اتنے زیادہ ریسورسز ہوتے ہیں اور نہ اتنا زیادہ نالج ہوتا ہے, تو وہ اپنے طور پہ ایک ایریا جو ہے اس کو سرچ کرتے ہیں, پہاڑوں میں جا کے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. اس کے بعد ایریا جو ہے وہ جب ان کو مل جاتا ہے, کوئی کہیں پہ کوئی پراسپیکٹ نظر آتے ہیں, تو وہ منرل ڈپارٹمنٹ کو اپلائی کر دیتے ہیں پراسپیکٹنگ لائسنس کے لیے. اب اس چیز پہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہاں پہ ہمارے بدقسمتی سے یہ دعوے تو بہت بڑے کیے جا رہے ہیں, اربوں ڈالرز کے کیے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے کوئی کسی قسم کا سائنٹیفک ڈیٹا کچھ موجود نہیں ہے. کہیں پہ کوئی ریسرچ نہیں ہوئی, کوئی سرویز نہیں ہوئے. تو آپ کی پروگرام کی توسط سے میں اپنی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت سے یہ میں ریکویسٹ کروں گا خصوصی طور پہ
یہ جو ہمارے باتیں ہوتی ہیں کہ امریکہ یہاں پہ آ جائے گا اور چائنا آ جائے گا اور رشیا آ جائے گا، تو بالکل ان کو آنا چاہیے میرے خیال سے. جہاں پہ ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے، ان کی ریسرچ اور ان کی جو ٹیکنالوجی ہے، جہاں پہ ہم اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ میں، ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے. ہاں ایک بات نہیں ہونی چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو چیزیں آلریڈی لوگوں نے گرانٹ لی ہوئی ہیں، وہاں پہ سالوں سال کی محنت کی ہوئی ہے، تو ان کی گلے پر چھری چلا کے وہ کسی اور کو نہ دیں، بلکہ ان کی جو باہر کی کمپنیز ہیں ان کو آپ انوائٹ کریں اپنی ایکسپلوریشن کے لیے، تاکہ وہ اپنی یہاں پہ ریسرچ لے کے آئیں، اپنی ٹیکنالوجی لے کے آئیں. اچھا تنوری صاحب، ویسے بھی یہ سیکٹر تو میرا خیال ہے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں تو ایسا ہے کہ بس ایک بند خزانہ ہے، اس کے اوپر آپ نے انویسٹمنٹ کرنا ہے. اب یہ قسمت کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو کب تک اور کتنا فائدہ دے گا. ایک کان کو لے لیں یا اسی طرح ایک کنویں کو لے لیں، کیونکہ ایگزیکٹ فگرز آپ کو نہیں مل رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کوئی سروے بھی کر لے یا کوئی ریسرچ وغیرہ بھی کر لے، جیولوجیکل ٹیم کو بھی لے آئے، تو یہ پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں کوئی ایگزیکٹ آپ کو اندازہ بھی ملتا ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں اس کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پہلے اب سیٹلائٹ سرویز کرتے ہیں، جیولوجیکل سرویز ہوتے ہیں، جیو کیمیکل اسٹڈیز ہوتی ہیں. اب یہ سارے کام جو ہوتے ہیں یہ مائنر ہے، یہ اس کی پہنچ نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں کرنا. اب اس کے لیے جو ہمارے ادارے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، وہ ان کو انیشیٹو لینا چاہیے. اور ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ہماری گورنمنٹ کے پاس بھی اتنے ریسورسز نہیں ہیں، تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہمیں چائنا کی جو ہمارے دوست ممالک ہیں، تو اس میں کوئی میرے خیال سے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر امریکہ یا چائنا یا رشیا یہاں پہ آ کے ایکسپلوریشن ہمارے لیے کریں، تو وہ ریسورسز جو ہم سے ابھی تک چھپے ہوئے ہیں، اگر ان کو سامنے لانے میں، ان کو استعمال کرنے میں، ان کو ایکسپلائٹ کرنے میں اگر ہمیں ان کی مدد دینی پڑے تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں، یہ اس پہ ہمارے جو ملک کا، ہمارے صوبے کا اور ہمارے جو عوام کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل بالکل. وہ تو پھر ایک مطلب جس طرح میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں یہی کہا کہ وہ پھر ڈیبیٹیبل ہے، اس کے اوپر پھر بحث بھی ہو سکتی ہے کہ مرکز کا حصہ کتنا ہوگا، صوبے کا کتنا ہوگا، متعلقہ ضلع کا کتنا ہوگا. یہ بتائیے گا کہ اگر ایک مائنز کے اندر جو کچھ ہے، اگر وہ زمین کے سرفیس پہ لانے کے لیے یعنی ایکسٹریکشن پہ اگر کچھ خرچہ زیادہ آتا ہے، تو وہ چاہے گولڈ بھی ہو اور اس کا جو مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ویلیو پھر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو کیا وہ پھر مطلب کوئی فائدہ کر سکے گا؟ کیونکہ ایکسٹریکشن بھی بہت زیادہ وہ ہے لازمی فیکٹر بتایا جا رہا ہے. دیکھیں جی، سب سے بنیادی چیز جو ہمارے پورے پاکستان میں جو سب سے بڑا پروجیکٹ جس میں مائننگ کا ہو رہا ہے وہ ریکوڈک کا ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، جہاں پہ پیرٹ اینڈ گولڈ جو ہے وہ وہاں پہ مائننگ کر رہی ہے. تو اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، لیکن وہاں پہ ابھی تک انہوں نے پروڈکشن سٹارٹ نہیں کی. 2028 میں غالباً ان کی پروڈکشن جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے سٹارٹ ہونا. جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں ڈیفینیٹلی ان کے لیے انویسٹمنٹ اتنی بڑی چاہیے ہوتی ہے. اور میرے خیال سے میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ایسے ایریاز جہاں پہ ابھی تک کوئی ایکسپلوریشن نہیں ہوئی، وہاں پہ بالکل ہمیں چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے، باہر کی کمپنیز کو انوائٹ کرنا چاہیے، انہیں سیکورٹی دینی چاہیے، انہیں پروٹیکشن دینی چاہیے، اور کو بالکل یہاں پہ لے کے آنا چاہیے. ہمیں بینگ اسمال اسکیل مائنرز ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جب یہاں پہ آتے ہیں ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں، ہمیں بھی موقع ملتا ہے نئی چیزوں سیکھنے کا اور ان سے استفادہ کرنے کا. بہت بہت شکریہ تنوری صاحب، بہت شکریہ. آپ نے اچھا لاسٹ میں اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں گے تو ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا جو بہت ضروری میں سمجھتا ہوں. جی شور. جی اس میں ہمارے جو موجودہ ہمارا جو سیٹ اپ چل رہا ہے، ہمارے بی جی مائنز اینڈ منرلز جو ہیں موجودہ وہ بہت زبردست قسم کا انہوں نے ایک رول پلے کیا ہے. پچھلے 5-6 مہینوں میں ہماری جتنی پینڈنسی تھی پچھلے سالوں سال سے چلی آ رہی تھی، تو انہوں نے تقریباً 4000 کیسز جو ہیں بہت کم ٹائم میں انہوں نے نپٹائے ہیں، جن میں 2000 لیزز جو ہیں انہوں نے فریش گرانٹ کی. اب میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز پوائنٹ آؤٹ جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے مختلف اداروں کی طرف سے ایک غیر ضروری قسم کی مداخلت کی جاتی ہے
ایک فائل اگر کہیں پہ پڑی ہوئی ہے 3 مہینوں کے لیے پڑی ہوئی ہے اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ اس کو کیوں نہیں کر رہے پروسیس. لیکن ایک بندہ اگر 2000 3000 4000 کیسز اگر پروسیس کر رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا ہے, تو میرے خیال سے یہ آپ لوگوں کو ڈسکریج کر رہے ہیں جو حقیقت میں کام کرنا چاہتے ہیں سیکٹر کے لیے. میں آپ کو بتاؤں ہمارا جو پورا سیکٹر ہے بزنس سیکٹر گورنمنٹ یہ خیبر پختونخوا کا, تو یہ ہمارے جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس سے بہت خوش ہیں اور انہوں نے بہت میں نام تنویر صاحب آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. آپ کا میرا خیال ہے کہ پیغام پہنچ گیا ہے, میں سمجھ پایا ہوں. تنویر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نیا ڈی جی جو آیا ہے انہوں نے پتہ نہیں کوئی 4000 تک کیسز انہوں نے کیے ہیں, پروسیس کیے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی اداروں کی طرف سے ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ فلاں کچھ کیسز ہیں وہ کیوں آپ نہیں کر رہے ہو اور ان کو کیوں کر رہے ہو بہت ساروں کو. تو یہ مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں اسی سیکٹر میں, تو بہت زیادہ آتے ہیں. سر یہاں پہ وسیم صاحب یہاں پہ ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے بار بار, آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بار بار عوام وہ کریے, لیکن کیا کریں یہ چیزیں ہماری عوام کے لیے ہی ہے, یہ عوام ہی کی ہے, عوام ہی کی ہے. سر جب ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے کوشچن میں یہی پوچھا تھا, وہ کوشچن کیا تھا کہ وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ امریکہ جو ہے پاکستان کے ساتھ مل کر تیل کے ذخائر دریافت کرنا چاہتا ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس میں اگر یہ ذخائر دریافت بھی ہو گئے, کیونکہ ان کی ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے پاس اتنی نہیں ہے, وہ ان لوگوں کی استعمال ہوگی, ٹھیک ہو گیا سر. پھر آپ نے کہا کہ اس میں کچھ حصہ جو ہے وہ مرکز کو ملے گا, کچھ حصہ جو ہے وہ صوبے کو ملے گا, کچھ جو ہے وہ امریکہ اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا سر. تو اس میں پھر عوام کے لیے سر کچھ بچے گا سر, اس حوالے سے سر بتائیے. میرا تو خیال ہے کہ یہ اس طرح ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اگر لے رہی ہے تو بھی یہ مطلب ہونا تو یہی چاہیے کہ یہ پھر عوام کے اوپر خرچ ہو. اسی طرح صوبائی حکومت جو اپنا حصہ لے رہی ہے, جس طرح مطلب ابھی فیڈرل گورنمنٹ کی میں بات اس طرح اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ریکوڈیک اور اس کے معاہدے میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اپنا حصہ ہے, پروونشل گورنمنٹ یعنی بلوچستان کا بھی اپنا حصہ ہے, اور اسی طرح اسی ضلع کا بھی پھر وہ جسی طرح ہمارے یہ گرگری ہو گیا آئل اینڈ گیس کا, تو وہ بھی اس کا بھی اس ڈسٹرکٹ کا بھی پھر صوبے کے اوپر بنتا ہے کہ میرا اتنا رائلٹی اس کو کہتے ہیں کہ ہمارا یعنی ضلع کا اتنا رائلٹی میں اس کو ملے گا شیئر. تو یہ انڈائریکٹلی سب عوام ہی کے لیے ہیں. لیکن وہ دوسری بات ہے کہ اب اگر وہ عوام پہ خرچ نہیں ہو رہی ہے تو وہ تو, لیکن یہ ہے کہ ملک کے لیے تو ریونیو جنریشن کے لیے تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. بالکل سر, کیونکہ عوام یہی ایک ہی سوال بار بار کرے کہ اگر اتنے وسائل ہے تو پھر ترقی کہاں پر ہے, روزگار کہاں پہ ہے, اس طرح والے بد امنی کیوں ہے, کیونکہ جہاں پہ ترقی ہوتی ہے, روزگار ہوتے ہیں, امن ہوتا ہے, تو وہاں پہ یہ بد امنی نہیں ہوتی. تو سر یہ ہے کہ اب اس کو مطلب اگر ہم قبائلی علاقوں میں اور اس میں لے لیں تو میرا جو اپنا مین وہ ہے, میں کہتا ہوں کہ جو چیز زمین کے اندر ہے وہ اندر ہے. جی اب یہ حکومتوں کو سب کو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہونا چاہیے کہ بھائی ایک میکینزم بنائیں, چاہے فارن انویسٹمنٹ لے کر آئیں, کیونکہ یہاں پر ملک میں تو کوئی اتنا زیادہ بڑا انویسٹمنٹ کر نہیں سکتا, نہ اتنی ٹیکنالوجی ہے, نہ اتنی بڑی مشینری ہے ہمارے پاس کہ ہماری کوئی قابل ذکر کمپنی ہو اور وہ کر لے. ایک دو کمپنیاں ہیں لیکن اگر وہ لے لیتی ہیں تو پھر وہ بھی سیاسی بن جاتی ہے وہ بات کہ یار ان کو کیوں ٹیکا ملا ہے, تو اور ایک ان کی طرف سے بے جا مداخلت بھی کی جاتی ہے تو وہ بھی لوگ پھر وہ کرتے ہیں کہ یار یہ کیوں کس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک میکینزم بنا کے چیزوں کو, میرا خیال ہے کہ اس کو ریونیو جنریشن کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ ریونیو ہی ہے. لیکن اگر ہم صرف اس کو ایک میکینزم کے اندر ڈال دیں. جی بالکل. ناظرین اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. جیسے کہ ہم ابھی معدنی ذخائر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پاکستان تو معدنی ذخائر کے حوالے سے مالا مال ہے، لیکن ان میں کچھ ہے کہ مطلب ابھی ہم بات کر رہے تھے تیل کے ذخائر کے حوالے سے. جیسے کہ سر نے پہلے کہا، وسیم صاحب نے کہا کہ مطلب ہم اپنی ضروریات کا صرف 10 سے 15% جو تیل ہے وہ پیدا کر رہے ہیں، لیکن جو تیل کو دوسرے ممالک کو ہم کیسے بیچیں گے. یہاں پہ سر میں ایک سوال میرے یہاں پہ یہ بنتا ہے سر کہ سندھ میں جو ہے وہ 247، پنجاب میں 33، خیبر پختونخوا میں 15 اور بلوچستان میں 4 جو کنویں ہیں وہ تیل کے ہیں سر. لیکن ملک میں سینکڑوں کنویں موجود ہیں، لیکن پیداوار صلاحیت اب بھی کم ہے سر. یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی میرا خیال ہے ہر ایک کنویں کی اپنی کیپیسٹی ہوگی کہ یہ اتنا پیدا کرے گی. اب موجودہ ٹائم میں یہ کوئی عجیب سی بات ہے، اور وہ ہم سن بھی رہے ہیں کہاں سے، امریکہ سے، یعنی ٹرمپ صاحب کے ٹویٹ سے کہ پاکستان شاید انڈیا کو بیچتے. اب موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ میرا یومیہ جو پیداوار ہے وہ 75,000 بیرل ہے پر ڈے، لیکن میرا ڈیمانڈ کیا ہے 5,86,000 بیرل پر ڈے. تو اس کا مطلب ہے کہ مہینے کا اگر ہم لے لیں تو مہینے میں ہم 15% اپنا مطلب اپنی جو ہماری اپنی پروڈکشن ہے وہ 15% ہمارا کور کرتا ہے، باقی 85% ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر کے ممالک سے تیل اور گیس. گیس کا آپ نے وہ کیا ہوگا ابھی آج تک تو مطلب ہم اپنے ہی علاقے میں فرض کریں، میں پشاور میں بھی CNG وہ اسٹیشن چلا جاتا ہوں تو پہلے پوچھتا ہوں LNG ہے کہ CNG ہے، کیونکہ وہ LNG جو قطر سے ہم اس کو وہ اس میں ٹرمینل اس کے لیے بنائے ہیں کراچی میں، اور وہ اس میں آ جاتے ہیں ٹینکیوں میں، تو وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، قطر سے کرتے ہیں. آئل کو آپ دیکھ لیں، لیکن آئل کا وہ ہے کہ اس پہ ہمارا ایک پورا مطلب ہیوج سم جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا چلا جاتا ہے اس کے امپورٹ کے اوپر. اب آپ خود دیکھ لیں کہ اگر ہم مطلب یہ ہم صرف خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر آئل ہمارے پاس تیل اور گیس کے ذخائر اتنے ہوں، کیونکہ ہم سعودی عرب، ایران اور ان کو دیکھتے ہیں تو ہم مطلب وہ بھی کہتے ہیں، منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اتنا ہو، ڈالر ہی ڈالر ہوں گے. ظاہر ہے تو موجودہ ٹائم میں اگر اس طرح ہے اور کچھ ہے، جس طرح میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا ہے کہ 2 رائے ہیں. یہ دوسری والی رائے جو ہے اگر اس طرح ہو گیا، کیونکہ یہاں پر تو لوگ کریڈٹ بھی لیتے ہیں کہ ہم نے یہ خبر پہلے دی تھی اور ستمبر میں دی تھی. ابھی میں ایک وہ ویب سائٹ پڑھ رہا تھا نیوز کا، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے ہم نے یہ خبر دی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے آئل اور گیس کا، اور وہ نکلا ہے اور یہ ہے اور وہ. تو یہ ہے کہ اب بھی یہ میرا تو خیال ہے کہ نکلا نہیں ہے، نکلے گا انشاءاللہ. ہم امید یہی کر سکتے ہیں کہ نکلے. سر جیسے کہ ابھی ہم ڈونلڈ ٹرمپ پہ بات، کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک کا آغاز اسی سے ہوا ہے، تو ہم اسی کے حوالے سے سر وہ یہ کویسچن پوچھوں گی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان میں جو تیل تلاش کرنے میں دلچسپی ایک اہم پیش رفت ہو سکتی ہے سر، لیکن کیا سر ہمیں اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ امریکہ جس طرح گوہر صاحب نے بھی فرمایا کہ مطلب یہ ہوتا ہے بہت بڑے بڑے مطلب ممالک میں اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی باہر ملک کی کمپنی کو یا انٹرنیشنل کمپنی کو آپ ہائر کریں اس کی سروسز کو اور اس کے ساتھ وہ کر لیں، لیکن وہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اگر کرتے بھی ہیں تو وہ ایک فارمولے کے تحت وہ کام کرے. یہاں پہ آ کے آپ ظاہر ہے اس کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ نے TORs ڈیسائیڈ کرنے ہیں کہ انہی TORs کے اوپر میرا اور آپ کا یہ جو ڈیل ہوگا یہ فائنل ہوگا. اس کے بعد پھر آپ نے یہ سب کچھ یہ TORs میں آ جاتا ہے کہ کتنے عرصے تک آپ اس کو یوز کریں گے، کتنے عرصے تک، اور مطلب کتنے شیئر کے اوپر کس طرح ہوگا، پھر مطلب اینولی اس میں انکریز کس طرح ہوگا. یہ سب کچھ ایک اسٹیٹ اور ایک کمپنی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں آپس میں، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. مطلب وہ
ऑक्सीडेंटल वाला वो एक फर्म था यूएस का, और इसी तरह एक दूसरा फर्म भी था यूएस का कि वो आए हैं, वो यहाँ पे उन्होंने काम किया है यूनियन टेक्सास के नाम से। तो वो आए थे यहाँ पे, उन्होंने काम भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम जिस तरह गौहर साहब ने फरमाया कि हम वैसे डरते हैं कि ओ अमेरिका आ रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इस तरह कर ले। वैसे हम थोड़ा सा डर गए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो ना कि हम अब, लेकिन ये सब पॉलिटिसाइज बहुत हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका की कॉलोनी बन जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि ये हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो हो। बाकी अगर एक कंपनी के साथ हम करते हैं, यूएस की ना हो, कोरिया की हो, तो अगर वो हमारे साथ मुनासिब डील करती है पाकिस्तान के साथ, तो वो कोरियन के साथ कर ले। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वसीम साहब। जैसे कि वसीम साहब ने भी अपने मौजू में वाज़ह किया कि वसाइल तो हमारे पास है, लेकिन इनसे फ़ायदा कब और कैसे उठाना है, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे आलिया मरवत और मोहम्मद वसीम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।